نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، کسی صورت کسی حالت معاف نہیں ہے، کسی صورت کسی حالت معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن ایک ساق کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کے حکم پر پوری مخلوق رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی، اور جنہوں نے دنیا میں نماز ادا نہیں کی، سجدے نہیں کیے، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کے کمر نہیں جھکیں گے۔ وہ بڑی کوشش کریں گے کہ آج ہم رب ذوالجلال کے اس حکم پر عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ جب وہ سجدہ نہیں کریں گے تو نہیں کر سکیں گے تو ان پر ایک قسم کی ذلت اور رسوائی چھائی جائے گی، وہ ذلت سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سجدہ نہ کرنے کی، طاقت نہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ صَالِمُونَ، جبکہ وہ صحت مند تھے، سلامت تھے، تندرست تھے، کسی قسم کا کوئی عذر نہ تھا، لیکن انہوں نے سجدے نہیں کیے۔ رب ذوالجلال نے اس کی سزا انہیں یہ دی کہ آج وہ محشر میں پوری مخلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہیں، اور اس شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں نیچی کی ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ستار ہونے کے باوجود، پردہ پوشی فرمانے کے باوجود، محشر کے میدان میں ان تمام لوگوں کو رسوا کر دے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک آیت۔ دوسری آیت میں رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، جنہوں نے نماز کی طرف توجہ نہ کی، نماز سے پیٹ پھیر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَمَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا معنی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ اس پر علماء مفسرین نے بہت کلام کیا ہے، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض علماء نے کہا معیشتاً ضنکا سے مراد دنیا میں رزق کی بے برکتی، دنیا کے ہر طرح کے عذاب اور مصائب و آلام میں انہیں گرفتار کرنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ قبر کے عذاب اس پر مسلط کرنا ہے اور قبر کی زندگی اس پر تنگ کرنا ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا سے مراد ہر طرح کی نعمت رکھنے کے باوجود ان کو سکون قلب سے محروم رکھنا ہے، تسکین نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ حاکم وقت ہوں گے تو بے چین ہوں گے، قوم کے سردار ہوں گے تو بے چین ہوں گے، بہت بڑا نام رکھنے والے ہوں گے لیکن رات کو گولی کھا کر سوئیں گے، نیند نہیں آئے گی بے چینی کی وجہ سے، بے قراری اور بے اطمینانی کے عالم میں وہ گرفتار ہوں گے۔ وَمَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جنہوں نے ہمارے ہمارے ذکر سے روگردانی کی ہے ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے۔
اور پھر اندھے اٹھ کر کہیں گے ربی، اے ہمارے رب، ہمیں کس لیے اندھا اٹھایا؟ وقت کنت بصیرا، جب کہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے، دنیا میں ہماری آنکھیں تیز تھی، دنیا میں ہم راتوں کو سفر کرتے تھے، جنگل بیابان میں گھوما کرتے تھے، ہمیں نظر کے معاملے میں، دیکھنے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یا اللہ، آج ہم قبروں سے اٹھے ہیں، ہم کس لیے اندھے ہو کر اٹھے ہیں؟ تو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، قال اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں، پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں عبادت کے لیے بلایا، نماز کے لیے کہا، پیغمبر کے صحابہ کرام نے ان کی تبلیغ کی، علماء محققین نے تبلیغ کی، کلام اللہ میں کثیر آیات کا آپ نے تلاوت کیا، مصطفیٰ کریم کے فرمان کو بھی آپ نے دیکھا، لیکن ان سب کو آپ نے بھلا دیا۔ نہ اللہ رب العالمین کے حکم کی حیا کی، نہ مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ شرمائے، رب ذوالجلال کا رزق کھا کے ناشکری کرتے رہے، تندرست صحت جسم لے کر آپ گھومتے رہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ آج تمہیں قبروں سے اندھا اٹھایا گیا ہے، تم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دنیا میں اندھے ہو گئے تھے، قرآن کی آیات سے اندھے ہو گئے تھے، دین مصطفیٰ سے اندھے ہو گئے تھے، شریعت مصطفیٰ سے اندھے ہو گئے تھے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس لیے تمہیں اندھا اٹھا دیا گیا۔ یہ دو آیتیں۔ تیسری آیت فرمایا رب ذوالجلال نے ومن خلف بعدهم اضاعوا الصلاۃ فاتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نیکوکار لوگ، باپ بڑا دیندار تھا، باپ تہجد گزار تھا، باپ پنجگانہ نمازوں کا عامل تھا، باپ کے وفات کے بعد اس کا جانشین ناخلف بیٹا بن گیا، اور اس ناخلف بیٹے نے باپ کے جمع کردہ رقم، جمع کردہ مال اور ملکیت، جمع کردہ سونا اور چاندی سے استفادہ کرتا رہا اور اپنی خواہشات کے پیروی میں لگ گیا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہم اس کو غیہ میں ڈال دیں گے، ان قریب ہم اس کو غیہ میں پھینکیں گے۔ یہ غیہ جو ہے جہنم میں ایک وادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم میں بہت سارے طبقات بنائے ہیں، ایک ایسا طبقہ ہے، مفسرین نے اس کی تشریح میں کہا کہ وہ تنور نما ہے، نیچے بڑا وسیع اور کشادہ ہے، منہ کی طرف سے بڑا تنگ ہے جیسے تنور ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر آگ کی بھڑک ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہے اس کے اندر ڈالیں گے لوگ، اس کے منہ کی طرف آتے ہیں، پھر آگ بجھنے کو قریب ہوتی ہے تو یہ پھر تہہ میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جہنم کے باقی جتنے طبقات ہیں ان تمام کا لہو اور پیپ بہہ کر اسی کنویں کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَزِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم اس کو اور مزید بڑھائیں گے، اسی کنویں میں انہیں ڈال دیا جائے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نماز کو ضائع کر دیا۔ یہ قرآن کریم ہے، سورہ مریم۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے پر کافی زیادہ تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کہ کفر کے بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ بقرہ ہے، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ پتہ چلا کہ ترک نماز یہ علامت شرک ہے، علامت کفر ہے۔ قرآن کریم نے کہا تم نمازی بن جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے ایمان کے اللہ رب العالمین کی مخلوق گواہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازوں کو ضائع کرنے کے بعد کوئی تمہارے ایمان کا گواہ نہ ہو اور تم مشرکوں جیسے عمل کرتے ہوئے اس کی قطار میں دکھائی نہ دو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس پر اگر میں اور قرآن کریم کی آیت پڑھوں تو کئی آیات موجود ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھوں تو کئی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے کبھی کسی اپنے ذاتی دشمن کے لیے بد دعائیں نہیں کی، کسی دشمن کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار نے اتنی سخت محاذرائی کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ کی حالت میں ایک نماز قضا ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعائیہ کلمات کے ساتھ کہہ دیا، اے الہ العالمین ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کافروں کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز رہ جانے پر اور جو سبب بنتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دے دوں آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی طرف نہیں آ رہے، مصطفیٰ کریم ان کے گھروں کو آگ لگا دے، ان کے گھروں کو جلا دے۔ دنیا میں جس کے گھر جلانے کی خواہش مصطفیٰ کریم ترک نماز کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو نماز کے تارک ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر شفاعت کا سوال کریں گے کہ مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، ہم خراٹیں لے رہے تھے، مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، ہم کھیل کود رہے تھے، مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، نماز کی آیتیں پڑھتے رہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، علماء واعظین آپ کے مصطفیٰ کریم کے حدیث سناتے رہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، نمازوں کو ضائع کر دیا، اے مصطفیٰ کریم ہمارے لیے شفاعت کی درخواست کیجئے، تو کس منہ سے کوئی کہے گا؟ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا بھی حکم دے دیا، آپ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دے دیا، آپ نے روزوں کا بھی حکم دے دیا، لیکن ان اعمال میں سے کسی ایک عمل کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا۔ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تو نماز کو کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہا تو نماز کو کہا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امت کو پیغام دے دیا، اگر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اگر میرا دل خوش رکھنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ جیسے والدین اپنے نیکوکار اولاد سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بیٹے سے خوش ہیں، اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس سے راضی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو بندہ نمازی ہوگا اس سے مصطفیٰ کریم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کتنی پیاری بات کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو نماز کو ترک کرنا نہیں چاہیے، یہ ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں۔ کسی بھی عذر پر سوائے خواتین کے ایام مخصوصہ جو قرآن اور حدیث میں اس کی گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں، جب تک انسان کا ہوش حواس قائم ہے، جب تک ہوش حواس قائم ہے اس وقت تک انسان پر نماز فرض ہے۔ عقل سلامت ہو، ہوش و حواس قائم ہو، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز پڑھے، اگر وہ کلمات بھی ادا نہیں کر سکتا اشارے میں نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ فقہ پڑھنے والے علماء مفتیان اچھی طرح سے یہ شرعی مسائل جانتے ہیں۔ ایک ہے مرض حیض جس میں مخصوص ایام میں خواتین پر نماز معاف ہے، اور ایک ہے استحاضہ، ایک بیماری ہے لیکن وہ بیماری ایام کے مخصوصہ مدت سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ اس عورت پر نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے خون سے وہ مصلی جو ہے رنگ آلود ہو جائے، خون آلود ہو جائے، اس حالت میں بھی اس خاتون پر نماز معاف نہیں ہے، ادا کرے۔ استحاضہ ایک مرض ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز
میں اس کو معافی نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلۃ البول کے امراض، پیشاب کے قطرہ آنے کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رہ سکتا، لباس پاک نہیں ہو سکتا۔ علماء نے ایسے نمازیوں کے لیے بھی کہا گیا ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، البتہ ہر نماز کے لیے اس کو تازہ وضو کرنا ہے، اور اس تازہ وضو میں جتنی دیر تک وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اگر قطرے آتے ہیں، عقلی اعتبار سے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، عقلی اعتبار سے تو کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عذر میں اس کی معافی اور گنجائش دی ہے، اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ امامت نہیں کر سکے گا، کسی دوسرے کو نماز نہیں پڑھا سکے گا، لیکن اپنی نماز ایسی حالت میں پڑھے تاکہ وہ اللہ رب نماز کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اس کے لیے جواب دینا ہو۔ اگر اس عذر کو سمجھ کر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو تارکین صلاۃ میں شامل ہے، نماز کو ترک کرنے والوں میں شامل ہے۔ ہم نے معمولی سر درد پر نماز چھوڑ دیا، بخار پر نماز چھوڑ دیا، دنیاوی کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مہمان نوازی کے لیے نماز چھوڑ دیا۔ ایک اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ولی کامل جس کا ذکر علامہ امام ذہبی اپنی کتاب الکبائر کے اندر درج کیا کہ اس سے عشاء کی نماز کی جماعت ترک ہو گئی، نماز نہیں، کیا؟ جماعت۔ ایک مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے جماعت اس کا نکل گیا، جس مسجد میں وہ دائمی نماز پڑھتا تھا وہاں پہنچا تو نماز ہو چکی ہے، وہاں سے چل کر چند قدم آگے گیا دوسری مسجد، وہاں بھی نماز ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ کر تیسری مسجد گیا وہاں بھی جماعت ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ کر چوتھی مسجد گیا وہاں بھی نماز ہو چکی ہے، مسجدوں کو تالے لگ گئے۔ اب اس نے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے نے سوچا کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آج جماعت ترک ہونے کی وجہ سے میں 27 نمازوں کی ثواب سے محروم ہو گیا۔ اس نے اپنے عقل پر وضو کر کے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ، تاکہ اللہ میری ایک ایک نماز کو قبول کرے اور میرے ثواب میں کمی نہ ہو۔ یہ محبت ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ نماز ادا کی جائے دوبارہ اس کا اعادہ جائز ہی نہیں ہے، اعادہ کی ضرورت بھی نہیں، اگر کرے تو نوافل میں شامل ہو جائے گا، لیکن اس نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز یعنی 27 مرتبہ فرض کو دوہرا کے پڑھا۔ رات کو سو گیا، دیکھا کہ کچھ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے گھوڑوں پر سوار ہیں اور جنت کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور اس نے بھی گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، گھوڑا دوڑایا اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کر دیا، لیکن ان کے قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، یعنی پہنچ نہیں سکتا تھا ان کو۔ آخر میں اس سے آواز دے کے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑوں کے قریب نہیں آ سکتا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور آپ سے جماعت رہ گئی۔ یعنی اس رفتار سے وہ تقوی اور پرہیزگار بندہ صرف ایک فرض نماز جو ہے جماعت ترک ہو جانے کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ابو بکر غمزدگی کا معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اتنے اونٹ چوروں نے، ڈاکوؤں نے وہ لوٹ کر لے کر گئے ہیں جنگلوں اور پہاڑوں سے، میرے غلام کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں، یہ خبر مجھے ملی ہے اونٹوں کے لٹ جانے کا، غلام پر قبضہ کرنے کا، میں پریشان ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ابو بکر میں یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا ذکر کیا۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز جو ہے اس سے زیادہ قضا ہونا زیادہ مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، جان بوجھ کر قضا کی، وہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے الگ ہو گیا،
وہ تیرا اہلہ و مالہ، وہ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو گیا، یعنی اہل و عیال اس کے برباد ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اتنی قیمتی نماز ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کہا حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، جو بیچ والی نماز ہے۔ وسطیٰ بیچ کا معنی، بیچ والی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر، اس کے بعد عصر ہے، عشاء اور مغرب، اس کے بعد عصر ہے۔ یعنی اگر آپ وہاں سے نمازوں کو عشاء سے گننا شروع کر دیں گے تو بیچ کی نماز عصر ہے، فجر سے گننا شروع کر دیں گے بیچ کی نماز عصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے صلاۃ وسطیٰ کو قضا کیا وہ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو گیا۔